اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی کئی آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے لوگو اپنی جانوں پہ ظلم مت کیا کرو، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم مت کیا کرو۔ یہ ظلم کون سا ظلم ہے جو ہم اپنی جانوں پہ کر لیتے ہیں؟ بیشتر لوگ سوچتے ہیں جو ہم لوگوں سے ملنے جلنے والوں سے دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں کسی دنیاوی نفع کے لیے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے یا اللہ کے بتائے ہوئے احکام حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو پھر گناہ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو سزا ملے گی وہ اپنی جانوں پہ ظلم ہے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں بھی کہ یہ ظلم ہے، مگر یہ آیت کا ظاہری رخ ہے، اور جس طرح کسی بھی شے کے مکمل رخ جانے بنا اس کا استعمال ہمیں وہ فائدہ نہیں دیتا جو ایک مکمل انفارمیشن دے سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم ایک گاڑی خرید لیں، علم ہوا کہ فلاں ماڈل کی گاڑی بہت اچھی ہے اور پھر پیسہ بھی موجود ہو تو گاڑی خرید لی، یہ تو ہو گیا ظاہر۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو چلانا نہیں جانتے، جو اس بات کا باطنی پہلو ہے۔ بات تب بنتی جب ہمارے پاس دونوں قسم کا علم ہوتا، ایک گاڑی کے اچھے ہونے کا اور دوسرا اس کو چلانے کا۔ تو اسی طرح اللہ پاک کی آیات جن میں ذکر ہوا کہ اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، تو اس کا ظاہری پہلو کہ لوگوں سے اچھے سے برتاؤ کرو، ظلم زیادتی نہ کرو ورنہ ظلم کی سزا ملے گی۔ اب آئیے ذرا آیت کے باطن کی طرف۔ اس آیت کے باطنی مفہوم میں رب پاک فرماتے ہیں کہ اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ آپ کی ذاتی جان، آپ کا نفس، آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کی روح، آپ کی طبیعت، آپ کی کیفیت، آپ کا مزاج، یعنی آپ کی اپنی ذات پہ ظلم نہ کرو۔ اور یہ ظلم تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جائے، کیونکہ رب پاک فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون میری یاد میں ہے۔ اب اگر دل بے چین ہے، دل پرسکون نہیں، سوچیں منتشر ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، نفسیاتی مریض ہو گئے، ٹینشنز بن گئیں، سوچوں نے پاگل بنا دیا، وسوسوں نے خوف میں مبتلا کر دیا، اور اس خوف کی حالت میں ڈر اور بڑھنے لگا، پریزنٹ کا، فیوچر کا وسوسے بڑھنے لگے۔ ان سب کی وجہ خدا کی یاد سے دوری ہے، اور اس دوری کی وجہ سے جو آپ کی اپنی ذات کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کا باطنی مفہوم۔ یاد رکھیے کہ جو انسان خود کو پرسکون رکھتا ہے، نفس کو مطمئن رکھتا ہے اللہ کی یاد سے، ایسا انسان جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا یعنی اللہ کی یاد سے دور نہیں رہتا، تو وہی انسان کبھی کسی دوسری جان پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ جن لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہوتے وہ اللہ کی یاد سے دور ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 87 میں اس بات کا ثبوت ہے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، لا الہ الا انت سبحانک۔ تو یہ آیت کریمہ کی آیت ذرا غور کریے بہن بھائیوں، وہ وقت کے نبی تھے، کیا انہوں نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ کیا وہ لوگوں کو دھوکہ دے کے آئے تھے؟ کیا وہ امانت دار نہیں تھے؟ کوئی معاشرتی برائی تھی ان میں؟ مسئلہ صرف یہ بنا کہ نفس کی بات میں آ کر اللہ کی وحی آنے سے پہلے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے
وہ اس علاقے سے نکل گئے، یعنی اللہ کی وحی، اللہ کی یاد، اللہ کا حکم آنے سے پہلے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ غصے میں تھے، جھنجھلاہٹ میں تھے، اور یہ غصہ جھنجھلاہٹ نشانی ہے نفس کی۔ وہ تو کسی پہ ظلم کرنے نہیں چلے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام دینے گئے تھے۔ جب کوئی نہیں مانا تو عذاب کا سنا کر چلے گئے، کسی کو مارا پیٹا نہیں، گالیاں نہیں دیں، بد دعائیں بھی نہیں دیں، مگر غصے میں جگہ چھوڑ دی، بنا رب کی یاد کے، بنا رب کے حکم کے۔ اور اب دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے ہی ظلم کیا اپنی جان پہ۔ یہ ہے وہ ظلم، یہ ہے اس کا باطنی مفہوم جو انسان اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں، اور ان کی صورت میں ڈپریشن کی شکل، بے چینی کی شکل، دل کے تنگ ہونے کی شکل میں، خودکشی کی خواہش کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے دنیا میں۔ اور وجہ کیا کہ اللہ کی یاد سے دور ہوئے، دل بے چین ہوئے۔ یاد رکھنا، ظلم کے یہ دونوں رخ سے بچنا۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھوں کسی مخلوق کی جان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر شے کا، ہر شر کا، ہر برائی کا، ہر مشکل کا، ہر بے چینی کا حل صرف اللہ کی یاد ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم مت کرنا، مخلوق خدا سے بھی ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے، کیونکہ پہلے تم ظلم خود پہ کرتے ہو، پھر اس کا اظہار لوگوں پہ کرتے ہو۔ تمہارا ظلم باطن میں ہوتا ہے، جسے تم لوگوں پہ جاری کر کے ظاہر کر دیتے ہو۔ یہ ٹینشنز، یہ ڈپریشنز تمہاری جانوں پہ ظلم ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں اپنی جان پہ۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں سورۃ زمر آیت 53 میں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ غور کیا رب پاک نے کیا فرمایا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، جو مایوس ہوئے، تو وہ مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، یعنی میری طرف رجوع کرو گے تو جس خوف میں مبتلا ہو، جن گناہوں کے ڈر سے غم میں ہو، جن سے تمہارا نفس تمہیں ڈرا رہا ہے، تو وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا، پکارو مجھے معافی کے لیے، میں بخش دوں گا۔ اپنی جانوں کو ہلکا کرو اس ڈر اور غم کے بوجھ کے نیچے جس میں تم دبے ہوئے ہو، اس سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو تمہاری جانوں کو ٹینشنوں میں، ڈپریشنز میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک کتنا صاف بیان کرتے ہیں کہ جو میرے بندے جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف نہ غم۔ تو اب اگر مجھے دنیا میں چیزوں کا خوف ہے، مجھے اپنے پاسٹ کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا خوف ہے، غم ہے، تو میں اللہ سے دور ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر رہی ہوں، کیونکہ میں ڈر رہی ہوں، کیونکہ مجھے غم ہو رہا ہے، اور یہ غم، یہ ڈر مجھے اندر روحانی طور پہ بھی کمزور کر رہا ہے، اور جسمانی طور پہ بھی میری صحت کو ڈاؤن کر رہا ہے۔ تو یہ ہوا رب کی یاد سے دور ہونے پہ اپنی جان پہ ظلم۔ تو اللہ کے بندو، بہن بھائیوں، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے بچ گئے تو تم خدا کی کسی مخلوق پہ بھی ظلم نہیں کرو گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔